أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين أفمن شرح اللہ، بھلا جس شخص کا سینہ اللہ کھول دے للاسلام، اسلام کے لیے، فهو على نور من ربه، تو وہ اپنے پروردگار کے نور پر ہے۔ فویل للقاسیۃ، پس ہلاکت ہے ان سخت دل والوں کے لیے، من ذکر اللہ، جو اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے۔ اولئک فی ضلال مبین، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بڑا عمدہ کلام اتارا ہے، کتابا متشابہا، ملتی جلتی کتاب ہے، مثانیہ، دہرائی جاتی ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کانپ اٹھتے ہیں اس سے ان لوگوں کے بدن جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ نے پہلے عام مؤمنین کے لیے بشارت دی، پھر خصوصاً خاص بندوں کے لیے بشارت دی، اس کے بعد اللہ نے ان کے انعام کا تذکرہ کیا۔ اب اللہ انہی کی ایک صفت اور ذکر فرما رہے ہیں اس آیت کے اندر، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام۔ یہاں افمن میں یہ حمزہ استفہامیہ ہے، اس کے معنی ہے کیا؟ افمن، کیا بھلا وہ شخص، شرح اللہ صدرہ، جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا۔ یہاں شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ شرح صدر سے کیا مراد ہے؟ شرح صدر کا شرح کے معنی آتے ہیں کھولنا، واضح کرنا، یا کسی چیز کا کھل جانا یا کسی چیز کا واضح ہو جانا، یعنی دونوں معنی اس کے استعمال ہوتے ہیں، کسی چیز کا کھولنا اور کسی چیز کا کھلنا، یعنی یہ لفظ لازم بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ لفظ متعدی بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر مراد ہے کھولنا۔ شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اسلامی احکام سمجھ میں آ جائے، ان کی حکمت اور ان کے نکات انسانی ذہن قبول کرنے لگے، یہ شرح صدر کا مطلب ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے اندر ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول شرح صدر کیا ہے، کہ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جس شخص کے دل میں اللہ نور ایمان کو داخل کر دیتے ہیں تو اللہ نے گویا اس کے سینے کو ایمان کے لیے کھول دیا، اس کے سینے کو ایمان کے لیے کھول دیا، تو پھر وہ اعمال اسلام کو قبول کرنے لگتا ہے، اعمال اسلام کو قبول کرنے لگتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ شرح صدر کی علامت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ انسان کو آنے والے گھر کی فکر کی توفیق ہو جائے اور دھوکے والے گھر سے بچنے کی توفیق مل جائے اور موت کی تیاری کی موت سے پہلے وقت مل جائے، یہ شرح صدر ہے۔
اگر آپ آسانی سے شرح صدر کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں تو دیکھیے ایک مسئلہ ہے پردہ. اس پر اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلم پردے کی حقیقت کیا ہے؟ جب وہ انسان کے ذہن میں آ جائے گی تو گویا اس کو شرح صدر حاصل ہو گیا. تو آسانی سے اس مثال کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے. فرمایا فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو وہ اپنے پروردگار کی روشنی میں ہے، کیونکہ ایمان یہ بھی نور ہے. اور جب یہ ایمان اس کے دل کے اندر داخل ہو گیا اور پھر ایمانی حکمتی بھی اس کا دل قبول کرنے لگا تو گویا وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی میں ہے. فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، پہلے جو آیت کے پہلے جزو کے اندر فرمایا کہ جن کا دل اسلام کے لیے کھل گیا. اب فرمایا کہ اہل قساوت کے لیے، قاسیہ قساوت سے ماخوذ ہے، اس کے معنی آتے ہیں سخت دل. سخت دل کہ اہل قساوت کے لیے ہلاکت ہے کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے، یعنی ان کو اللہ کے احکام کی کتنی ہی حکمتیں بتلاؤ ان کا دل اس کو قبول نہیں کرتا. فرمایا اولئک فی ضلال مبین. پہلے لوگوں کے لیے فرمایا فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، کہ وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی میں ہے. دوسروں کے لیے فرمایا اولئک فی ضلال مبین، کہ ان ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے. اب اس آیت کے اندر شرح صدر کا ذکر ہے. اب شرح صدر کس چیز سے حاصل ہوگا؟ شرح صدر کس چیز سے حاصل ہوگا؟ اللہ نے اس کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا. اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ نے بہترین کتاب اتاری ہے. کتابا متشابہہ، ملتی جلتی ہے. مثانیہ، بار بار دہرائی جاتی ہے. قرآن احسن الحدیث ہے. قرآن کیا ہے؟ احسن الحدیث. احسن کے معنی سب سے اچھی، حدیث کے معنی بات. احسن الحدیث یعنی سب سے اچھی بات. آپ نے خطبے میں اکثر سنا ہوگا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ سب سے بہترین بات کتاب اللہ ہے. کتاب اللہ کی نہیں، سب سے بہترین بات خود کتاب اللہ ہے. اسی طرح ایک عربی کا محاورہ سنا ہوگا کلام الملوک ملوک الکلام، یعنی بہترین بات بادشاہوں کی بات ہوتی ہے. بہترین بات بادشاہوں کی بات ہوتی ہے، یعنی بادشاہ کے زبان سے جو الفاظ نکل جائے ان کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے قرآن ہے ہی احکم الحاکمین اور مالک الملک کا کلام، تو اس سے بہتر بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. دوسرا، اللہ نے لفظ یہاں احسن استعمال فرمایا. اللہ نے لفظ احسن استعمال فرمایا، اس کا مطلب ہے اچھا. اکثر استعمال نہیں فرمایا. اکثر کے معنی آتے ہیں زیادہ، کیونکہ اللہ کو زیادتی مطلوب نہیں بلکہ احسن مطلوب ہے. آپ اس کو آسانی سے ایسے سمجھ سکتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سورہ بقرہ بہت جلدی پڑھ لوں. اس حدیث کا مفہوم ہے کہ میں سورہ بقرہ کو حزن کحز الشعر پڑھوں، یعنی گھاس کاٹنے کی طرح. اس سے بہتر ہے کہ میں سورہ زلزال یعنی اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھ لوں. اب احسن الحدیث کا مطلب آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. کتاب متشابہہ، ایسی کتاب ہے جو متشابہ ہے. متشابہ کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی کو اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے ملتا جلتا، یعنی اس کے مضامین ہیں جو ملتے جلتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ توحید، رسالت، شرک یا حضرت موسیٰ کے واقعات یا انبیاء کے واقعات ملتے جلتے آتے رہتے ہیں. تو کتاب متشابہہ مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کا سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے. ملتے جلتے مضمون ہے، ملتے جلتے مضمون ہے کہ بس الفاظ بدلتے رہتے ہیں، تھوڑا کہنے کا انداز بدلتا رہتا ہے، لیکن مضمون ملتا جلتا ہوتا ہے.
اور ایک ہے متشابہ محکمات کا مطلب، جس کا ذکر سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 رکو نمبر 1 میں بھی آتا ہے۔ محکمات وہ آیات ہوتی ہے جو محکم ہے، یعنی ان کا مطلب بھی صاف ہے اور ان پر عمل کرنا بھی آسان ہے، اور متشابہ وہ ہے جن کا مطلب تو صاف ہو لیکن ان کے مطلب کو سمجھنا آسان نہ ہو۔ وہ کس کے لیے ہے؟ والراسخون فی العلم، وہ راسخین فی العلم کے لیے ہے۔ جیسے الف لام میم، یہ کیا ہے؟ یہ محکم نہیں ہے، یہ متشابہ ہے۔ الف لام میم صاد طاسین یاسین حامیم حامیم عین سین قاف الرحمن علی العرش استوى، اس طرح کی یہ جتنی بھی آیات ہیں، یہ آیات کیا ہے؟ متشابہ ہے، اور باقی جتنی بھی آیات ہیں وہ کیا ہے؟ محکمات ہیں۔ مسانیہ اس کا مطلب ہے دہرانا، یعنی قرآن کی آیات ہے وہ دہرائی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے۔ اب قرآن کی ایک کیفیت بیان فرمائی کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ اس سے ان لوگوں کے دل کانپ جاتے ہیں۔ اقشعرنا یقشعر کے معنی آتے ہیں بدن کا کانپ جانا، تھر تھرا جانا۔ قلوب قلب کی جلود جلد کی جمع ہے بمعنی کھال۔ جلود یہاں لفظ قلوب استعمال نہیں ہوا کہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ جس سے صرف دل کانپ جائے، بلکہ قرآن کو سمجھنے کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کو سمجھنے کے بعد جب اس کو پڑھے تو انسان کا بدن کانپ جائے۔ یخشون ربہم، اپنے رب کی خشیت سے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور پھر ان کا بدن اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، اور یہ قرآن اللہ کی ایسی ہدایت ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے بدن کا کانپ جانا، دلوں کا نرم ہو جانا، یہ ایسی ہدایت ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے قرآن کے ذریعے سے دے دیتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو خدا تعالی ہی گمراہ کر دے